أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ شراب اور جوا، دینی اور معاشرتی نقصانات۔ آج ہم قرآن کا دعوتی اسلوب آیت نمبر 90 سے 93 سورۃ مائدہ کی روشنی میں اس موضوع پہ دیکھیں گے کہ اسلام نے شراب، جوئے اور پان سے یعنی 4 چیزوں پہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آیت کو پڑھ کر تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 90۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے 4 چیزیں نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں: شراب، جوا، بت اور پان سے یعنی تیر۔ یہ سب ناپاک کام ہیں اور اعمال شیطان میں سے ہیں، لہٰذا تم کیا کرو؟ اگلا حصہ آیت کا دیکھیے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون یہ سارے کام کراتا ہے؟ اس کا جواب آیت نمبر 91 میں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے، اس کو نوٹ کریے گا، شیطان کی کیا چاہت ہے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم ان کاموں سے باز رہو، یعنی تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ چلیے اگلی آیت ساتھ دیکھیے، پھر اس پہ اکٹھی بات کریں گے۔ آیت نمبر 92-93۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس حکم کے اترنے سے پہلے جو لوگ مر گئے، یعنی ابھی حتمی حکم نہیں آیا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے آیت 93 میں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ انہوں نے پرہیز کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ہیں جی حرمت شراب کی حتمی آیتیں۔ فائنل ورژن کیا ہے، کیسے ہے، تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہم سب کو ایک پیغام دیا، اور وہ کیا ہے کہ شراب اور جوا
جو کسی بھی دور میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں رہے، اور لوگوں نے اس کو ختم کرنے پہ کیا کچھ نہ لگا دیا۔ جو لوگ شروع سے قرآن پاک کا مزاج سمجھتے ہیں، سب سے پہلے یہ حکم سورۃ بقرہ میں آیا تھا۔ آپ لکھیے، تھوڑی سی بات ہم ان آیتوں کے بیک گراؤنڈ کی لیں گے۔ پہلی بات ہے کہ اس آیت میں 4 چیزوں کی قطعی حرمت ہے: خمر، میسر، انصاب والازلام۔ آپ اس آیت کے اوپر ہی اگر ہائی لائٹ کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جب یہ اس طریقے سے آپ ساتھ چیزوں کو اپنے نوٹ کرتے جاتے ہیں نا، تو اس سے پھر بہت زیادہ ذہن بھی کھلنے لگتا ہے۔ تو 4 چیزوں میں سے پہلی چیز شراب ہے، اور شراب کے لیے یہاں لفظ ہے خمر، نوٹ کریے گا۔ خمر کہتے ہیں چھپا لینے والی چیز۔ الخمر ما خامر العقل، شراب کی تعریف جو کی گئی ہے یا خمار کی تعریف کی گئی ہے، الخمر ما خامر العقل۔ یہ چادر ہوتی ہے نا جو آپ پہنتے ہیں، جیسے یہ اگر اب یہ اسکارف ہے جس سے آپ اپنا سینہ اپنا سب کچھ ڈھانپے، اس کو خمار کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو اوڑھنی کہتے ہیں نا۔ تو خمار وہ کپڑا جو ایک عورت کے سر سے لے کر اس کے جسم کو چھپا لے، اس کو پھر آگے بڑی شکل میں لے جائیں گے تو وہی پھر بعد میں یدنین علیہن جلابیبہن سورۃ الاحزاب میں آتا ہے۔ تو لفظ خمار کو ذرا سا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت آج ہم دیکھیں کہ جس تیزی سے دوپٹہ اڑا، اتنے تو ہواؤں میں پتے بھی نہیں اڑتے۔ پہلے سروں میں خمار اوڑھنیاں موٹی چادر کی صورت میں تھے، آہستہ آہستہ وہ پتلے دوپٹوں میں بدلے، پھر وہ ہمارے شفون کے اور باریک چائنا سلک کے دوپٹوں میں آ گیا، اور پھر وہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ فیشن میں چنا ہوا دوپٹہ تھا، چنٹے ڈلا ہوا، اور ہوتے ہوتے پھر وہ گلے کی رسی بھی ختم ہو گئی۔ اور کسی نے، اللہ ان کو معاف کرے، انہوں نے یہ کہا کہ جن کے گلے میں شریعت کا پٹا ہوتا ان کو دوپٹے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ان کی بخشش کرے، فوت ہو چکے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر عربی لینگویج کے لفظوں میں جائیں نا، صرف یعنی خا میم راب، اگر میں اس وقت یہ تفسیر کی کلاس ہوتی نا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ صرف لفظ خمر کو اوپر بات کرتی۔ جیسے کل کی کلاس میں ہم جمعے میں کر رہے تھے، شفقت کو معلوم ہے، ہم سورۃ عادیات کر رہے ہیں، اور اس میں صرف ایک لفظ پہ قبور، لفظ قبر، میں صرف آپ کا شوق ابھارنے کے لیے یہ بات کرتی ہوں، قبر کو قبر کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سورۃ عادیات کی آیت ہم نے کل سیکنڈ سیشن تھا ہمارا اس پہ، کیا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبور قبر سے، قبر کی جمع مقبور بھی ہے، مقابر مقبرہ بھی، مقبرہ سے مقابر، قبر سے قبور۔ تو آپ کے بات دی ہے نا، تو آپ کو صرف سمجھانے کی خاطر کہ جتنا وقت ہم اس کتاب کو دیتے ہیں نا، یہ ہمارے سامنے اپنے خزانے لوٹاتی ہے۔ قبر کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنے والی، قاف بارہ، عربی زبان میں الف با تا سا جیم پورے الف سے یا تک ہے نا، ہر لفظ سے شروع ہونے والے لفظ کے اندر کوئی خاص معنی ہوتے ہیں۔ جیسے شین سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں نا، شجرہ، شہر، یہ اس کے اندر نا ایسے ہوتا ہے، نشر، پھیلنا، پھیلا ہوتا ہے شاہ میں۔ شین کے لفظ میں آپ دیکھ لیں، کوئی لفظ بھی عربی کا دیکھ لیں، شہر مہینہ پھیلا ہوا ہے، شجر میں شاخیں پھیلی ہیں۔ قاف لفظ سے شروع ہونے والے لفظوں کے اندر کاٹنا آتا ہے۔ آپ گن لیں، قرآن کیا کرتا ہے؟ بندے کی انا کو کاٹتا ہے، اس کی جہالت کو کاٹتا ہے۔ قمر، چاند جو پورے دنوں میں زیادہ دن رہتا ہے، قمر رات کے اندھیرے کو کاٹتا ہے۔ قینچی سب کو کاٹتی ہے۔ قیامت اس دنیا سے کاٹ کر ہمیں دوسری دنیا میں لے جائے گی، تو قبر کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنے والی، توڑنے والی۔ کیوں قبر کس کو توڑتی ہے؟ اس پہ 3 اقوال لکھا ہے، شفقت بتائیں گی؟ ایک یعنی کہ بندہ ڈیکمپوزیشن، یعنی قبر میں ڈالنے کے تقریباً 10 دن کے اندر باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، باڈیاں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں کہ ڈھیری، ادھر ایسی ڈھیری بندہ پاکستان میں بنا چھوڑے۔ کسی نے کہا کہ وہاں لے کر گئے تو میت کی شکل بدل چکی تھی، کسی نے کہا اس کا منہ کھل چکا تھا، پتہ نہیں کتنے جھٹکے، کتنے دھکے، کیا کچھ تو ہوتا ہوگا، اور کتنی تکلیف سے کفن کے اندر جو باڈی کو ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مردہ کی ہڈی توڑی، اس نے گویا کہ زندہ کی ہڈی توڑی۔ یہ گلوز پہنا کر روئی پک کے ساتھ کیوں نہلاتے دھلاتے ہیں؟ کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ذرا سخت ہاتھ لگے۔ اور جو میں نے امریکہ میں دیکھا ہوا ہے، وہ تو پورے جسم کا خون نکالتے ہیں، خنوت کرنا، پھر اس کی جگہ نائٹروجن گیس بھرتے ہیں، کئی مہینے باڈی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایسے لگتے ہیں جیسے پلاسٹک کی ڈالز رکھی ہوئی ہیں۔ تو
قبر توڑتی ہے. ایک بات، بندے کی باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے. آپ ایک سیب درخت سے گرتا ہے نا تو آپ دیکھیں کتنا فریش ہوتا ہے. ہمارے گھر کے باہر لگا ہوا ہے تو میں دیکھتی تھی، تو کوئی سیب نیچے گرے اور آپ فوراً اٹھا لینا تو ٹھیک ہوتا ہے. 1 گھنٹہ بھی گزر جائے گرے ہوئے کو اٹھائیں گے نا تو زمین سے کیڑا نکل کر اس کے اندر سوراخ کر چکا ہوتا ہے. ویسے گوشت رکھا ہو تو کیا ہوتا ہے. اور دوسرا کہ قبر بندے کی انا کو توڑتی ہے. مٹے نامیوں کے نام کیسے 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 قبر میں بندہ اپنے اوپر مٹی نہیں رکھنے دیتا. جوتے پہ مٹی پڑ جائے پالشیں کراتے ہیں انسان. قبر انسان کو اس طرح. اور تیسرا معنی بتایا تھا کہ قبر انسان کا اس دنیا سے تعلق توڑ کر، اس کو توڑ پھوڑ کر یعنی ایک نئی دنیا کے لیے تیار کرتی ہے. یعنی یہ باڈی تو ختم ہو جائے گی نا. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک لفظ پہ، اب میں نے خمر پہ اتنی بات آپ کو بتا دی ہے، یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اس کلاس میں بھی قبر کے معنی پتہ چل گئے. تو خمر، خامرہ، خمار، خامرون، جو عقل کو ختم کر دے، نشہ، ٹاکسک، ایڈکشن، جس کا آپ جو بھی نام رکھ دیں. کچھ کہتے ہیں ہمیں تو ہوتا ہی نہیں نشہ. اللہ اکبر کبیرہ. نشہ آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن شراب کی اصل کیا ہے کہ وہ نشے دیتی ہے. تو یہاں آپ پہلے نوٹ کر لیجئے 4 چیزیں. شراب، دوسرا کیا ہے میسر. میسر کے لفظ کو دیکھیے کیا روٹ ہوگا، یسر. ہم سبیل الجنہ میں آج کل روٹ ورڈز کر رہے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، فائدہ ہوتا ہے. یا سین را، میسر میں کیا روٹ ہے، یا سین را. یسر، یسرا، آسانی. میسر آسانی سے ملا ہوا مال. ایزی کم ایزی گو، بہترین لفظ ہے اس کے لیے. جو چیز جتنی آسانیوں سے آ جاتی ہے اتنی تیزی سے کھو بھی جاتی ہے. خمار بازی، جوا. تیسرا لفظ دیکھیے والانساب، نسب سے. نون سواد با. اردو میں بولتے ہیں جھنڈا نصب کیا گیا. ایک ہوتا ہے سین، ایک ہوتا ہے سوا. سواد کیا ہے، نصب کرنا، گاڑنا. اس سے مراد کیا ہے، ان کے وہ بت جو گڑے ہوتے تھے. جیسے آج بھی اگر آپ ٹیمپلز کے باہر دیکھیں تو بت ہوتے ہیں، گرجوں میں بت ہوتے ہیں. عرب لوگ اپنے اپنے بتوں کے بڑے بڑے اسٹیچوز بنا کے نا تو اپنی عبادت گاہوں جس طرح مندروں کے باہر رکھ لیتے تھے، تو اس کی جگہ جا کے پوچھتے تھے. علماء کرام کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو یہاں انصاب کیوں کہا گیا، ہم تو کسی بت کے آگے کھڑے ہو کے نہیں پوچھتے. تو آج کے دور میں انصاب سے مراد آستانے ہیں، مزار، درگاہیں، اکیلی قبریں. اسلام اکیلی قبر کو پسند نہیں کرتا، اس میں بالکل شرک پھیلتا ہے. اسی لیے مزار بنانا، چاہے وہ مزار قائدی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. انصاب. پھر والازلام، اس پہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، ظلم سے، وہ تیر جس کے پر نہ لگے ہوں. ازلام، قسمت معلوم کرنا. تو وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گیا. اور 5 سے. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی آیت گزری. اب تھوڑی سی ترتیب ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے خمر کو دیکھتے ہیں، نوٹ کیجئے گا. شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے. ایک سورہ بقرہ کی آیت 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. وَنَفْعُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ اسمهما. یاد ہے آپ کو آیت پڑھی ہوئی تھی ہم نے، اس سیریز میں بھی گزری ہے وہ آیت. یعنی کچھ فائدے بھی ہیں اور گناہ ان دونوں کا ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. بس اتنا لکھ لیں. پہلی آیت جو سب سے اتری تھی وہ 219 سورہ بقرہ تھی، جس میں ذرا سی رغبت دلا دی گئی کہ دیکھو یہ اچھی چیز نہیں. عرب لوگ کیا کرتے تھے، شراب کے نشے میں چیریٹی بہت کرتے تھے. کسی کا اونٹ پکڑا، کھولا، ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیا. بعد میں بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے چلو کیا ہوا، شراب پی ہم نے تو ہم نے اتنا صدقہ بھی تو کر دیا نا. آج بھی لوگ کہتے ہیں فار اے گڈ کاز. ہم زلزلہ زدگان کے لیے کانسرٹ کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، چلو جی اور لوگ آئیں گے، پیسے ملیں گے، ہم جا کر فلاں جگہ پہ. آج کوئی پیلسٹائن کے لیے کانسرٹ کرا کے ٹکٹ بھیج کے ناچ گانا کر کے ادھر پیسے بھیجے، کیسا لگتا ہے سننے میں. اللہ رحم کرے ہمارے اپنے گھروں میں کوئی ایسا صدمہ ہو اور کوئی ہمیں کہے کہ ہم ناچ گا کے آپ کو پیسے اکٹھے کر دیتے ہیں، کیسا لگے گا. یہ شیطان کا دھوکہ تھا. جب کچھ عرصے تک لوگوں کا ذہن بن گیا تو پھر دوسرا مقام نوٹ کیجئے. سورۃ نساء کی آیت 43 آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب مت جاؤ
جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم نشہ اترنے کے بعد یہ نہ سمجھنے لگو کہ نماز میں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس میں کیا تھا کہ نماز سے پہلے منع کر دی گئی، واقعات سارے ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ نماز میں ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا سورۃ کافرون پڑھتے ہوئے کہ ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو کیا کہہ دیا، اعبد ما تعبدون، شرک ہو گیا۔ اللہ نے اس کے بعد اس کو منع کیا، صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان دو میں شراب کی مذمت بھی ہو گئی، قباحت بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا نا، حرمت نہیں تھی، اور مسلمانوں کو پینے سے منع نہیں کیا۔ جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں نا، محتاط قسم کے، جو تقوی والے، جو شبہ والی چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے چھوڑ دی۔ ان کو لگا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جب ایک چیز سے منع کر دیا گیا، اس میں فائدہ نہیں نقصان ہے تو اس کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ طبیعتیں مکروہ سمجھتے ہوئے بھی پیتی تھی، کیونکہ عادت ہوتی ہے، ایڈکشن ہوتی ہے۔ آج بھی جو نان مسلم دین پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بعد سب سے زیادہ دو چیزوں پہ مشکل آتی ہے، ایک فجر کی نماز اور ایک شراب چھوڑنے پہ۔ عادت ہوتی ہے بندے کو، ہمیں چائے چھوڑنے میں مشکل آ جاتی ہے، جلیبیاں چھوڑنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے شوگر کے مریضوں کو، میٹھے نہیں چھوڑتے نا۔ تو اللہ نے ذہن سازی کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آیت پہلی اور دوسری کے بعد آتا ہے، یا بعض کہتے ہیں دوسری آیتوں کے بعد حضرت عمر اللہ کی طرف نظریں کر کے کہا کرتے تھے، اللہم انزل علینا بیانا شافیا، اے اللہ ہم پر واضح حکم نازل کر۔ دیکھیں حضرت عمر کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت پہ، شراب کی حرمت کی اور پردے کی حکم کی آیتیں حضرت عمر کے مانگنے پہ ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا اور سوال کے جواب میں مسلمانوں کی عام ضرورت کے حوالے سے یہاں آیت میں کیا کہہ دیا، قطعی طور پہ حرام کر دیا۔ تو اس کے بعد شراب حرام ہو گئی تھی۔ جو ہی آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں کو وارننگ دی کہ اللہ کو شراب سخت ناپسند ہے، اور دیکھنا اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے گا، لہٰذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہے وہ اس کو بیچ دیں۔ اور اس کے کچھ مدت کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا اب جن کے پاس شراب ہے نہ وہ پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا اچھا ہم یہود کو بیچ دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بیچ دیں، تحفے میں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جس نے وہ چیز جو حرام کی ہے اس نے اس کو تحفتاً دینے سے بھی منع کیا۔ بعض نے کہا اچھا ہم اس کو پتلا کر کر کے ڈائلیوٹ کر کے اس کا سرکہ بناتے ہیں، ایدک سرکہ، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ونیگر۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ جس چیز کا زیادہ حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ ایک نے آ کے کہا اللہ کے نبی اچھا دوا کے طور پہ اس کو استعمال کر لیں، دوائی کے طور پہ؟ فرمایا یہ دوا نہیں، یہ بیماری ہے۔ یعنی چند جملوں میں نے آپ کو 3-4 حدیثوں کا خلاصہ دے دیا۔ اب یہ آپ ناروے والے سنیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو بہت ٹھنڈا ہے، سردی شدید ہوتی ہے اور ہمیں محنت بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے اپنی تھکن بھی دور کرتے ہیں اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے، یعنی عادت پڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ اب اتنی باتوں کے بعد لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ کدھر ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لعن اللہ الخمرہ۔ اب آپ میرے لفظوں کے ساتھ اپنے ذہن کو ملائے، لعن اللہ کیا ہوا؟ لعنت کی اللہ نے، الخمرہ شراب پہ، وشاربوہا اس کے پینے والے پہ، وساقیہا اس کو پلانے والے پہ، ساقی کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے، وبائعوہا اس کو بیچنے والے پہ، ومبتاعوہا اس کو جس کے لیے بیچی جا رہی یعنی سیلر اینڈ بائر، وآسروہا اس کو نچوڑنے والے کے لیے، وموتسروہا اور جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے، وحاملوہا خرید کے لانے والا جو ڈھو کے لا رہا ہے، مثلا ڈرائیور کو بھیجا جاؤ شراب کی بوتل لے کے آؤ تو وہ حامل ہو گیا، والمحمولۃ الیہ یا جس کے لیے۔ بعض لوگ آج پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ ہم پیتے تو نہیں، بس مہمان باہر سے آ جائیں تو ان کے لیے منگاتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لیں ہم دوسروں کو پلا دیتے ہیں، خود نہیں پیتے۔ پارٹیوں میں چلتی ہے، میٹنگز میں چلتی ہے، ایئرپورٹس پہ چلتی ہے، مسلم ایئر لائنز میں چلتی ہے، اور کیا کہوں۔ اللہ نے لعنت فرمائی شراب پر اور اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر۔
بیچنے والے، خریدنے والے، کشید کرنے والے، کشید کرانے والے، ڈھو کر لے آنے والے، اور اس پر جس کے لیے ڈھوئی جا رہی ہے، یعنی ایک شراب کی وجہ سے 8 سے 10 لوگوں پہ لعنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ شروع میں آپ نے وہ برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا تھا جن میں شراب بنائی جاتی تھی، خاص برتن ہوتے تھے، یہ نبیذ وغیرہ بناتے تھے، آج کل تو یہ بڑے بڑے ٹینکوں اور ان میں بنتی ہے نا، پہلے خاص برتن ہے، اس کے نام ہے، اس کے حدیثوں میں آتے ہیں۔ لیکن جب پوری طرح شراب کی حرمت ہو گئی، لوگ سمجھ گئے، تو پھر برتنوں پر سے یہ قید اٹھا لی گئی، یعنی اگر آپ برتن صاف ہے تو اس کو نیچ سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں کسی ریسٹورانٹ میں یا جہازوں میں، اگر بالفرض کسی کلاس میں کسی نے پہلے شراب پی ہو لیکن آپ اس کو وہ اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں تو پھر اس میں پی سکتے ہیں، آف کورس ظاہری کوئی نجاست نہ لگی ہو تو پھر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عرب لوگ جو شراب بناتے تھے نا وہ انگور سے بناتے تھے، انگوری شراب، لیکن اب اس سے گیہوں یعنی گندم کی شراب، پھر جو آپ اعتبار لیں، اور اس طرح کشمش، یہ جو آپ کے ریزن ہوتے ہیں، کھجور، شہد، سب شراب، و شہد کی بھی شراب بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جب میں کل تیاری کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ انگور گھر میں آ جائے نا، فریشلی 2-4 ایک آدھ دن میں ہی بلکہ جو کھا لیں تو کھا لیں، تھوڑے سے جو پیچھے بچ جاتے ہیں اور اگر ان کا رنگ بدل جائے، جھریاں پڑے، کوئی کھاتا ہے؟ ادھر تو سارا گرین ڈبوں میں جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو میں کہتی ہوں اچھا خراب ہونے سے پہلے اس کو دھو کے فریز کر لیں، اسموتھی میں ڈال لیں، لیکن نہیں کھاتے۔ ایک تجربہ کریں بچوں کو دکھانے کے لیے، پڑے رہیں ٹیبل پہ، پڑے رہیں 1 ہفتہ 10 دن، کیڑے پڑنے رہیں۔ انگور کے یہ ساری چیزوں کو کیڑے ڈال کے، یعنی اس میں خمیر ڈال کے اس کو گندا کر کے شراب بنتی۔ آپ کا سیب تھوڑی دیر کاٹ کے رکھ دیں نا، کالا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر دیکھیں اس کے بعد اس کے رنگ میں ایسے چڑیاں سی بڑھ کے، سیب کے چھلکے رات کو باہر چھوڑ دیں، صبح کر دیکھیں گے نا آپ اس میں ایسی کھٹی کھٹی سمیل ہوگی۔ اسموتھی بنا کے فریج میں 1 دن سے زیادہ رکھیں تو اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ باتیں آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آج آپ تو کہتے ہیں ویسٹ کی بات ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں شراب پی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایئرپورٹ پہ رمضان کی تھیل بوت دیکھی تھی، شراب کی بوتل پہ۔ اب باہر والوں کو تھیل بوت نہیں پتا ہوگا، کراچی والوں کو آفر، رمضان آفر، اتنے والی بوٹل اتنے کی ہے۔ میں نے اس کی تصویر بھی کھینچی تھی، کسی ایئرپورٹ پہ ہم رکے ہوئے تھے تو وہاں لگی تھی۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نے اتنا واضح کہا کل مسکرن خمرن، ہر نشاور چیز خمر ہے، وہ کل مسکرن حرام، اور ہر چیز وہ نشاور چیز ہے وہ حرام ہے، اور ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، اور میں ہر نشاور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا تو شراب کے بارے میں آپ نے کہا، یہ جو میں شروع میں بولا نا، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لے، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ ایک واقعہ کہیں سنا تھا میں نے کہ کرسمس تھی تو فیملی ساری جو تھی وہ کرسمس کی چھٹیوں پہ جا رہی تھی، تو ان کا بیبی تھا چھوٹا، اس کو گھر چھوڑ گئے، کس کو کہاں لے جائیں، تو میڈ رکھی گئی۔ اب جب میڈ گھر میں تھی تو اس کو کہا کہ بچے کی ٹیک کیئر کرنا، اور ساتھ ہی کہا کہ تمہاری بھی کرسمس ہے، تمہاری بھی عید ہے، تم بھی خوش ہونا، اس کے لیے کچھ کھانے پانی رکھے، ساتھ شراب بھی اس کو دی کہ تم بھی انجوائے کر لینا، اور اسی طرح کچھ اپنے آنے کا ٹائم بھی بتا بتو کے کہا کہ یہ جب ہم نے آنا ہے نا تو یہ میٹ جو ہم نے میرینیٹ کیا ہے نا اس کو اوون میں رکھ دینا۔ آپ کو پتہ کیا ہوا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کانپ جائیں گے سوچ کے۔ اس نے پہلے شراب پی، پھر شراب کے نشے میں دھت ہوئی، اور جب ان کے آنے کا وقت قریب ہوا نا تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ گوشت جو وہ کر کے کہے گئے تھے کہ اس کو اوون میں رکھنا، اس بیبی کو رکھ دیا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب عقل کو مار دیتی ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ کہ وَاں اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ چیز نشہ دے اس کی تھوڑی بھی حرام ہے، جس کا تھوڑا نشہ وہ بھی چلو بھی، ایک قطرہ ایک ڈراپ بھی منع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آیت اتری اس کے وقت صحابہ کا کیا حال ہوا، مشکیزیں پھوٹے تھے۔ ایک کنسائنمنٹ آیا پڑا تھا ملک شام سے شراب کا، جب صحابہ نے یہ سارے سوال پوچھ لیے نا جو آپ کو بتائے ہیں، سب میں نو جواب ملا، انہوں نے مٹکے توڑے، گلیوں میں شراب بہہ گئی۔ کہتے ہیں کافی عرصہ تک بعد میں کبھی بارش ہوتی تھی نا تو مدینہ کی مٹی میں سے شراب کی بو آتی تھی۔ جی، یہ ہے اصل میں اسلام جو چاہتا ہے۔
آج بھی اسلامی شریعت جس ملک میں نافذ ہوگی، اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ شراب کو بند کرے، بین کرے، یعنی اللیگل ہے، جیسے آپ کے یہاں گلشن ہی نہیں، اللیگل ہے، زور دیں گے۔ حضرت عمر کا دور تھا، بنو ثقیف کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رویشت، جیسے راشدہ لکھتے ہیں نا، رویشد، اس کی دکان صرف اس لیے حضرت عمر نے جلوا دی تھی کہ وہ خفیہ طور پہ شراب بیچتا تھا۔ جی اسی طرح ایک موقع پہ ایک پورا گاؤں حضرت عمر نے اس وجہ سے جلوا دیا کہ وہاں خفیہ طریقے پہ شراب کو کشیدگی کیا جاتا تھا، بیچی جاتی تھی۔ اب اس کے بعد کوئی سوال، کوئی بات رہتی ہے کسی کے ذہن میں؟ نیور۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے پہلے تقویٰ دیا، پہلے اللہ کا خوف دیا، اللہ کی محبت دی، جنت کا شوق دیا، پھر یہ چیزیں حرام کی۔ یہ مدینہ میں آ کے ختم ہو رہے ہیں سارے حکم، مکہ میں تو چھیڑا بھی نہیں حکموں کو۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں ذہن نہیں ہوتے۔ جب لوگوں کی ذہن سازی ہو گئی، ایک پہ ایک چیز، ساری حرمات مدینہ میں آ کے ہوئی ہیں۔ مکہ میں نیکی کیا تھی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت، مصائب، دین پہ جڑے۔ یہ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے نا، یہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، آج ان کا اجر کیا؟ ان کی یہ شہادتیں، ان کو وہ مکی دور کی چیزوں میں لے آئیے کہ ان کو تو اللہ ہر حال میں خیر ہی دے رہا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو کسی بھی کھلے ڈھکے چھپے میں اپنے اوپر جائز قرار دینا، اس کو سمجھ لینا، یہ ٹھیک نہیں۔ 19 سینچری کے شروع میں، شاید آپ میں سے کسی نے ہسٹری پڑھی ہو نا، یہ جو ابھی تو 23 ہے نا، سمجھے آج سے 100 سال پہلے امریکہ نے بائی لا، قانونی طور پہ امریکہ میں یعنی یو ایس اے میں شراب بین کی تھی، کیونکہ وہاں بڑے مشہور اقوال ہیں کہ تم شراب خانے بند کر دو، میں ہاسپٹلز بند کرا دوں گا، جیلیں بند کرا دوں گا۔ یعنی متھ مشہور ہے، متھ کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سنی در سنی بات، کہ زیادہ بیماریاں، حادثات، روڈ ایکسیڈنٹس اور اسی طرح سے جو جرائم ہوتے ہیں نا، وہ شراب پی کے ہوتے ہیں۔ کرسمس کے دن موسٹلی ایکسیڈنٹل ڈیز ہوتے ہیں یو ایس اے میں، شراب کے نشے میں دھت۔ اس طرح ایک ریورٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مال میں بڑی وسعت دیکھتا ہوں۔ وجہ؟ کیونکہ میں نے شراب چھوڑ دی۔ پیسہ لگتا، سگریٹ پینے والوں سے پوچھئے کتنے مہنگے ہیں۔ اچھا وہاں کیا ہوا؟ امریکہ نے بین کی، تو آپ پوچھیں گے آج بین ہے؟ نہیں، 5-6 سال انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، اس دور کے سوشل میڈیا کو یوز کیا، اداکاروں گلوکاروں کو، کہ جو شراب کے برائیاں بتائیں، لوگوں نے نہیں چھوڑی۔ بالآخر انہوں نے کہا جب چھپ کے جو پینی ہے تو کھل کے پی لو۔ اور دوسری چیز پہ ذرا بات کریں، پھر آپ کو گو تھرو کراتی ہوں۔ آپ دیکھیے والمیسر، جس چیز کو حرام کیا گیا وہ میسر ہے، یسر، جوا، گیملنگ، قمار بازی بھی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اور لکھ لیجئے شراب اور جوا بھائی بہن ہیں، بلکہ یہ ٹوینز ہیں۔ شراب پلس جوا آر ٹوینز، جڑواں بیماریاں۔ کم از کم عرب جاہلیت میں تو اس کی یہی حیثیت تھی۔ اکثر آپ قرآن میں دیکھیں گے شراب اور جوئے کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ قحط سالی جب ہوتی، تنگ دستی کے دن ہوتے، عرب شراب نوشی کی محفلیں منعقد کرتے، پھر شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد جس کا اونٹ چاہتے ذبح کرتے، مالک کو منہ مانگے پیسے دے دیتے، اور پھر اس کے گوشت پر جوا کھیلتے۔ گوشت سامنے رکھ کے نا جوا کھیلتے تھے، سٹا بازی۔ گوشت کی جو ڈھیریاں جیتتے جاتے، ان کو بھونتے، کھاتے، کھلاتے، شرابیں پیتے، اور بعض دفعہ اس شغل اور بد مستی میں ایسے ایسے جھگڑے کھڑے ہو جاتے، قبیلوں کے قبیلے برسوں تک اس کو بھگتتے رہتے، لڑائیاں شروع ہو جاتی، جنگیں شروع ہو جاتی، سینکڑوں جانیں اس کی نظر ہو جاتی۔ انہی برائیوں سے گھر بھی اجڑتے، حتیٰ کہ بستیاں تک ویران ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھیں جوا، جو مرد گیملنگ کھیلتے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ کبھی نہیں بنے گی، وہ نکھٹو ہوں گے۔ دیکھیں نا جوئے میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی رات میں کروڑوں مل جائے، اور اگلے مہینے میں ہو سکتا ہے بیوی بھی بیچنی پڑے۔ آج یہ اس کے یہ جو آپ کو ٹاپک دیا نا کہ شراب اور جوئے کے معاشرتی اور دینی نقصان، اس میں دیکھیے کبھی یہ صحت مند ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ یہی سود خور کا مسئلہ ہے، پیسہ لگا کر سود پہ خود بیٹھے کھیلتے رہیں گے۔ یہ آج ہمارے اپنے ملکوں میں بھی ہے۔ تو لہٰذا خمر، میسر والانصاب، کیا پتہ چلا؟ انصاب کیا ہے؟ ان کے بتوں کی وہ جگہ جہاں جا کر سلوٹرنگ کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتا دی آج کے مزار 70 سال سے زائد آپ کے اس ملک کو ہو گئے بنے ہوئے، آج تک یہاں سے مزار نہیں ختم ہوئے۔ اور اس وقت جا کے رپورٹس تو پڑھیے،
زنا خانے اور گندگی خانے جو ہے نا وہ مزارات ہیں. جہالت، شرک اور بدکاری اور بدفعلی، اللہ نے اس کو منع کر دیا. اور چوتھی چیز والازلام، ظلم کی جمع. ازلام وہ جو قرآن دازی کے ذریعے کھیلتے تھے، جس کو لوٹو کہہ لیں، آج کی لوٹو. اور آج بھی آپ امریکہ میں کسی کنوینئنس اسٹور سے گزریں، یعنی جیسے رستوں میں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں نا، تو پیٹرول پمپ کے ساتھ جو چھوٹا سا یہ گروسری اسٹور ہوتا ہے نا، اس کو امریکہ میں کنوینئنس اسٹور کہتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں مسٹ ہیں: شراب، لوٹو، جوا اور پھر یہ ABCDC. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میجورٹی کنوینئنس اسٹورز کی مسلمز اون کرتے ہیں. میں ایسی فیملی کو جانتی ہوں 72 ان کے کنوینئنس اسٹور تھے، شراب خانے. پھر بھی وہ کہتے نہیں ہم خود تو نہیں پیتے، نہیں یہ پیسوں کی کمائی تو ہم گھر نہیں لاتے. آپ پانی میں روح افزا ڈال کر کیسے اس کے قطرے پانی سے الگ کریں گے؟ تو لہٰذا ایسی ساری چیزوں کو پیا. اور یہ ان قرآن اندازی کے تیروں پہ جوا کھیلتے تھے، اور 10 آدمی ملتے ایک اونٹ میں شرکت کرتے، 10 حصے کرتے، پھر اس کا گوشت تقسیم کر کے 10 برابر حصوں میں کرتے، پھر 10 پہ 10 تیر رکھ کر 7 تیروں پہ کچھ لکھ دیتے، 3 پہ کچھ، 1 پہ کچھ، اور وہ ڈال کے پھر ایک دوسرے کا حصہ لیتے تھے. جس کے نام پہ آتا اس کا 2 حصے ہو جاتے، کسی کو 10 کے 10 حصے مل جاتے. اسلام نے ان سب چیزوں کو منع کیا. فالگیری، کسی دیوی یا دیوتا سے جا کر قسمت کا حال پوچھنا، غیب کی خبریں معلوم کرنا. جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے. اچھا مثال ہے، آپ 2 آگے نا اپنا جھگڑا لے کر، آپ بھی کہتی ہیں یہ سیل فون میرا ہے، آپ بھی کہتی ہیں آپ کا، تو عقل سے سوچ کے شواہد جمع کرنے نا، یہ تیر ڈالتے تھے. ایک پہ آپ کا نام لکھیں گے کومل، دوسرے پہ شمیم لکھیں گے، اور پھر اس میں ڈال کر تیر ڈالیں گے، جس کا نام کہتے ہیں جی اس کا جی. ظلم کی حد تھی. یعنی اس طرح سے بہت معاملات بگڑ جاتے تھے. حبل نام کا ایک بت تھا ان کا، جس کو مہادیو نہیں کہتے، آج ہندو لوگ بھی کہتے ہیں نا، اس بت کو مخصوص کیا ہوا تھا. اس کے استھان میں ہمیشہ 7 تیر پڑے رہتے تھے، 7 تیر ہوتے تھے. اس پہ ایک پہ لکھ دیتے افعل، کر دو، ایک پہ لکھتے لا تفعل، نہ کرو، کچھ نہ کچھ لکھ دے. کچھ تیروں کو خالی چھوڑ دیتے، کسی پہ کچھ. یہ جو چیزوں کی کھوج لگانی، کسی کا اونٹ گم گیا، کسی کا مقدمہ، وہ جا کے تیر اٹھواتے تھے اور حبل کے پاس جاتے، نذرانہ پیش کرتے، پھر اس حبل سے دعا کرتے کہ دیکھو جی جو بھی ہے اس کا فیصلہ کر دو. پھر کبھی کسی بچے سے، کسی بوڑھے سے کہتے اس میں سے تیر نکالو، وہ جو پکڑتے اس پہ جو لکھا ہوتا اسی کو کہہ دیتے. اب دیکھیے کہ لوگوں کے مال کو کس طرح ناجائز طریقے سے لیا نہ، اور پھر حبل کی تعریفیں اور بت تھی. جی آپ یہ نا ابھی بھی لگتے ہیں اس طرح کی، یہ جی بالکل کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ایک شیشہ ہوتا ہے، یہ میرے امی کو بھی پتا ہے. جی ایسی چیزیں ہیں، بالکل ہے. شیشہ ہوتا ہے تو جہالت، شیشے کا وہ لوٹا گھمانا اور اس کا جدھر منہ ہو گیا اور جوتی کے اوپر جوتی رکھی گئی، یہ ساری چیزیں اسلام اس سے کوئی اتفاق نہیں کرتا. آپ دیکھیے ہزاروں لوگ جمع کریں اور ایک لے جائیں. اب آج اس سے آپ لاٹری کا ٹکٹ لیجئے، کیوں اسلام منع کرتے لاٹری کو؟ آپ نے بھی 100 کرون دی، آپ نے بھی دی، آپ نے بھی دی، آپ نے بھی دی. مثال ہے کہ 20 لوگوں نے 100 کرون دیے اور اینڈ پہ میرا نام نکل گیا، تو 2000 میں جیب میں ڈال کے چلی جاؤں. اسی سے انشورنس بھی حرام ہے. پھر آپ ایک رسک لیتے ہیں کہ جی میری گاڑی کو کچھ ہو گیا، سمجھیے، دیکھیں میرا فرض ہے میں آپ کو یہ باتوں کے ہنٹ تو دوں، کم از کم چلے ڈیٹیلز نہ بھی دے سکوں. انشورنس میں کیا ہوتا ہے، آپ ہر مہینے 1000 کرون دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے حادثہ ہوا تو یہ انشورنس کمپنی آپ کو دے گی. مثال ہے کہ ہم نومبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں، ہم پورا اکتوبر کے مہینے میں کے ذہن میں لائیے، جنوری سے لے کے اکتوبر تک کسی نے 10 مہینے 1000 دیا، 10,000 دے گیا نا. دسمبر آ گیا، 12,000 دیا، پورے سال میں کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو میرے وہ 12,000 کدھر گئے؟ وہ جوئے میں چلے گئے، میں نے ہار دی اپنے 12,000. چلے دوسری صورت یہ کہ ابھی فیبرری تھا، میں نے بھی صرف 2,000 دی ہیں صرف. اللہ نہ کرے اللہ کی تقدیر سے میری گاڑی ہٹ ہوئی، اس میں بہت ڈینٹ پڑا، شیشہ ٹوٹا. جب اس کو لے کر گئے آپ کے پاس میکینک کے پاس، وہاں دیکھا تو اس نے وہاں 50,000 کا بل لگا دیا. اب میں کہتی ہوں میری انشورنس کمپنی دے، میں نے انشورنس کمپنی کو کیا دیا ابھی؟ 2,000. بل وہ دے رہے میرا 20,000. وہ 2,000 تو میرے تھے، 18,000 کہاں سے آیا؟ وہ میں نے جوا کھایا. اسلام کسی چیز کو ایسے نہیں کرتا تکا لگ گیا. اس لیے ڈائس جیسے لڈو، گوٹی،
6 آ جائے، 5 آ جائے، 4 آ جائے، اس پہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں جب یہ آیت آئی تھی. اسلام محض اتفاقی طور پر کسی کی کوئی چیز نہیں ہتھیاتا، نہیں پسند کیا جاتا. ہاں قرآن اندازی جائز ہے. کہاں جائز ہے؟ اللہ کے نبی سفر پہ جاتے تھے، آپ کی 4 بیویاں تھیں، آپ چاروں کے نام لکھتے کہ میں عائشہ کو لے کر جاؤں، کہ حفصہ کو لے کر جاؤں، کہ میں ام سلمہ کو لے کر جاؤں. مثال ہے، چاروں کے حقوق برابر ہیں، ڈال دیا، چلو بھائی اٹھاؤ، ام سلمہ کا نام آ گیا تو حدیبیہ کے سفر میں ان کو لے گئے. یہ جائز ہے، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی. یعنی 2 برابر کے جائز کاموں کے بیچ میں جب فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ کرنا ہو تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اب ایک عورت ہے، وہ اپنے بیٹیوں کے لیے 3-4 بیٹیاں سوٹ لے کر آتی ہے، اب سب کو ایک ہی پسند آ رہا ہے، اب کس کو دیں؟ چلو بھائی ساروں اپنے نام ڈالو، جس کے نام پہ آ گیا اس کو وہ جوڑا مل جائے گا. یہ جائز ہے. یعنی جس میں کسی کی زیادتی نہ ہو اور اس پہ کوئی پیسہ نہ ہو تو وہ لے لیجئے، اس کی اجازت ہے، ادروائز کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ کے میرے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا اگر ہم بہترین طریقے سے اپنے لیے خلاصہ کر لیں تو ان ساری چیزوں کے اندر ہم اس کا خلاصہ کر کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس سارے معاملے میں کیا گائیڈ لائن دی ہے. اب تھوڑا سا ہم ان کا ریکیپ کریں گے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم شراب اور ایسی چیزوں سے بچیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ شراب اور جوا، ٹھیک ہے، اس کے معاشرتی نقصانات. ہم نے اس میں سورۃ مائدہ کی آیت 90 سے 93 کو دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بات کی ہے. 4 چیزیں، اور یہ چاروں کی چاروں اس میں حتمی طور پہ حرام کی گئی. خاص طور پہ شراب کی حرمت کا حتمی مین فائنل کمپلیٹلی جو چیز حرام کر دی گئی وہ شراب ہے. اللہ نے اس میں دیکھیے شیطان کے کاموں کی بات کی، انہ من عمل الشیطان. تو شیطان کے کام کون سے ہیں؟ شراب بڑی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد اور نماز سے بندہ دور ہوتا ہے. شراب کے نشے میں چور بندہ نماز پڑھے گا؟ آپ فجر کے لیے بچوں کو اٹھائیں، ہاں نیند کے نشے میں نہیں نکل آتے تو اللہ نہ کرے شراب پیو تو پھر اس میں کیسے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں جوا کیوں، اس کی وجہ بتائے کہ بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے. 5 سے تکے بازی ہے، لوٹو آپ کی نکل آئی تو اب آپ کی ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 90 سے 4 چیزیں حرام ہیں: شراب، جوا، بت، 5 سے یعنی تیر، لاٹری. انگلش میں اگر آپ اس کو اپنی آج کی زبان میں دیکھیں تو الکوہل، گیمبلنگ، اور جو مزار پرستی کو کیا کہیں گے آپ، جیسے یہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ایروس قسمت وال، اسی میں سب چیزیں منع ہے. ہاتھ دکھانا، فلاں ہے فلاں ہے. یعنی میں ایسے ہی پتہ نہیں کس نے مجھے کوئی لنک بھیجا یا کیسے میرے سامنے آیا تو یوٹیوب پہ ایک چینل جس میں قسمت کا حال بتا رہے ہیں، ہاتھ دکھاؤ جی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا ہاتھ دکھایا، تو میں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں اولاد کی لائن ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس نے کہا یہ ہے وہ ہے، دیکھنا میرے بچہ ہو جائے. تو باقی 1-1.5 سال بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا تم نے کہا تھا نا کہ تمہارے ہاتھ میں تو اولاد کی لائن نہیں، یہ دیکھو میرا بچہ ہے. کہتے پھر جلدی میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اب اس کے ہاتھ میں اولاد کی لائن بن چکی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر تو اپنے من ہی نہیں. ایسی باتیں حرام ہیں اسلام میں. ایسی کوئی چیز جس کو آپ کیا نام دیتے ہیں ادھر پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، پامسٹری کہتے ہیں انگلش میں اس کو، قسمت کا حال، یعنی ستارے، آپ ورگو ہیں، آپ لیبرا ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں. اسلام ایسے علم کو بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، حرام ہے، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور فلاح حاصل کرنے کے لیے ہر حرام کام سے بچنا ہے. پھر بیچ میں جو میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں اس کا ریفرنسز لے لیجئے کچھ احادیث کا. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت تھی کہ حضرت عمر سے سنا کہ اللہ کے نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور شراب ہر وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے. پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کے معاشرتی اور دینی نقصانات اگر ہم جمع کریں گے آیت 91 سے تو نمبر 1 شیطان کی پیروی ہے، فٹ سٹیپ ٹو فالو دا فٹ سٹیپ آف ڈیول، شیطان. آپس میں دشمنی، اینیمیٹی، حسد، بغض،
اور اللہ کی یاد اور نماز سے دوری. آپ دیکھیے کہ اپنے لیے کو پسند کرتا ہے، اپنے بچے کے لیے پسند کر سکتا ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. تو انسان کی فطرت اس سے کراہت کرتی. ایون آج آپ کسی بھی نائٹ کلب کے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے نکلنے والوں سے پوچھے ڈو یو لائک ٹو ڈرنک، کہے گا نہیں. وائی یو آر ڈرنکنگ؟ آئی ایم یوز ٹو، آئی ایم ایڈکٹیڈ، آئی ہیو کریونگ. یعنی بیچارے جو اس سے بچ نہیں پاتے وہی پیتے ہیں. کئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں. اور اسلام کی یہ خوبصورتیاں دیکھیے کہ ہر گندی چیز ناپاک اور گندی عقل کے، دل کے اور ہر چیز کے جو خلاف ہے وہ حرام ہے. دودھ حرام نہیں ہے، اللہ نے شربت حرام نہیں کیا، جوسز حرام نہیں کیے، لیکن گندی چیزیں حرام کی ہے. پھر اور کیا پتہ چلا کہ شراب اور جوا انسانی تعلقات میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہار جانے والے کے دل میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میرے پیسے آپ لے جائیں گے یا آپ کے میں لے جاؤں گی تو آپ خوش تو نہیں ہوں گے. 10 لوگوں نے لوٹو کی 100 کروڑ کی اور 1000 کروڑ میں لے کے چلی گئی. یہ تو بڑا ظلم ہے. اس لیے دلوں میں خرابی آئے اللہ اس سے روکتا ہے. پھر اس طرح انسان کی نماز اور نیک کاموں سے دوری ہو جاتی ہے اس سے، جس کے باعث وہ اطمینان اور سکون سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر اس سے ہمیں آیت 92 سے پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے، اور خاص طور پہ اس میں ان لوگوں کی بات ہے جو بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں، جن کو عادت ہوتی ہے آپ کوشش کر، جیسے ریورڈز ہے جو، یا اگر کوئی مسلمان پہلے پیتا تھا اب توبہ کرے گا تو اللہ کے ان کا اجر بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کن سے؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے، سہل بن سعدی سے روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. ابن ماجہ 4102. اللہ کرے ہم ایسے ہی بن جائیں. پھر آیت 93 میں ایمان اور تقوی والوں کے لیے مغفرت کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حرمت شراب کے بعد صحابہ کرام کے ذہن میں جو سوال اٹھا تھا کہ لوگ تو پیتے تھے. بعض تو کہتے ہیں غزوہ احد میں بھی کچھ لوگ جو شہید ہوئے انہوں نے اس وقت شراب پی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی. تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. ابھی حرام ہی نہیں تھی تو اس میں پھر بری بات کیا ہوا. اور پتہ چلا کہ تقوی اور ایمان والے جنت میں اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ترمذی کی روایت ہے 2314، ابو ہریرہ راوی ہیں، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی آگ میں گرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے. ہم نے اس میں ایمان کے کیا درجے دیکھے کہ اللہ اور رسول کو ماننا، دل سے کامل یقین رکھنا کہ اسلام سچا دین ہے، احسان اور تقوی کے ساتھ عمل صالح کرنا. ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ ہدایت کا راستہ اسلام، ایمان اور تقوی کا راستہ ہے. کسی چیز کی حرمت کا حکم سن کر جو پہلے کھایا پیا گیا ہو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے جو بندے احسان کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں چاہوں گی کہ یہ بچیاں جو ہماری کلاس میں آ کر بیٹھی ہیں، بیٹا آپ کوئی سوال کریں، کوئی بات، اینی تھنگ، اینی کویسچن، کوئی بات، کوئی بھی چیز کسی بارے میں آپ کے ذہن میں وٹ ایور آپ کے ذہن میں، آپ نوشک میں پوچھو، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. کیا کہتے ہیں آپ نوشک میں کوئی سوال کو؟ اسپیشل ضرور پوچھیں. نہیں کرنی چاہیے، شکرنگ نہیں کرنی چاہیے. اب ادھر ظاہر ہے امریکہ کے پوری، اب ادھر ساری ویسٹ میں رول ہے کہ ڈرائیونگ کرنے سے پہلے گاڑیوں کی لینی پڑتی ہے نا، تو یہ آپ کی مجبوری اگر ہے نا تو بس لائبلٹی سب سے تھوڑی. لیکن اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ انشورنس کمپنی سے بس اتنا ہی لیں گے جتنے آپ نے دیے ہوئے. سمجھے؟ یعنی لیز، اس کو امریکہ میں لائبلٹی کہتے ہیں نا، کہ بس تھوڑی سی صرف لائسنس مل جائے کہ جی میں نے لی ہوئی ہے. لیکن جب کبھی آپ اس کمپنی سے لیں تو حساب کیجئے کہ آپ نے ان کو مثال بھی، میں نے شروع میں مثال دی ہے نا کہ ابھی میں نے فیبرری تک 2000 ہی دیے تھے، لیکن گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو 20000 کا خرچہ ہے، تو میں 2 ان سے لوں گی، 18 میں اپنے پاس سے دوں گی. اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کا مال ناجائز لیا جائے. تو یہ صحت اور سفر اور یہ گم گیا گھروں کی، بلڈنگوں کی، اللہ پہ نظریں رکھو.
پھر تو دیکھیے نا، جس بندے نے انشورنس لی ہوتی ہے وہ تو دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے نا میرا نقصان ہو. ہمارے ملکوں میں مشہور ہے کہ جب انشورنس دی ہوتی ہے خود ہی گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں، کراتے ہیں خراب، گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ پھر ان سے پیسے بھریں گے. تو یہ سٹا ہے، یہ گیملنگ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور کوئی بات؟ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.